سورہ مبارکہ سے، اور ابھی آپ محسوس کریں گے کہ اصل میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو رب العالمین نے بندوں کو سکھائی ہے، اور وہ دعا سب سے خاص دعا ہے، وہ دعا ہے ہدایت طلب کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ الف لام میم یعنی سورہ بقرہ سے لے کے اور سورہ الناس کے والناس تک سارا قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ بندے جو ہدایت تم نے مجھ سے مانگی تھی وہ یہ ہے، اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، راہ راست پا جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو اس طرح یہ اصلاً ایک دعا ہے، افتتاحی سورہ ہے قرآن مجید، مکی سورہ ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی اور اسی طرح سے سورہ مزمل کی، لیکن پوری سورہ کوئی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلی سورہ یہی، سورہ علق کی بھی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سب سے پہلے، تو یہ پوری مکمل سورہ ہے۔ اور دراصل اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ پورے قرآن مجید کی روح رواں ہے اس کی معنی، اور یہ سورہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کس لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے، راستہ بتانے کے لیے، زندوں کو راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا ہر زندہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کو پھیلائے۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر جو حقوق ہے ہر مسلمان پر، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یعنی یہ یقین کامل حاصل کریں کہ اس میں جو باتیں بھی لکھی ہیں میرے لیے سراسر حق ہیں اور مفید ہیں، ان کے خلاف کرنے پر مجھے نقصان ہوگا، ان پر عمل کر کے مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں پائے گا۔ پہلا، اس پر ایسا یقین کیا جائے۔ دوسرا، اس کو پڑھا جائے، یعنی عربی زبان میں لازماً پڑھا جائے، اور کتابوں کی طرح نہیں کہ ان کا ترجمہ ہوا اور پھر ترجمے کا ترجمہ اور ترجمہ دراصل ترجمہ ہوتے ہیں، اس میں بدلاؤ آ گیا، تبدیلیاں آئی، تحریف ہوئی اس سے۔ لیکن اس کتاب کا متن جو ہے وہ بالکل من و عن وہی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ہمارے محبوب کا کلام ہے، مزے لے لے کے پڑھنا چاہیے، عربی زبان بہت صاف ستھرا پڑھنا چاہیے، اور پوری کوشش ہو کہ صحیح مخارج کے ساتھ ادا ہو، ہر وقت میں اپنا اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا، اس کو سمجھا جائے، جیسا کہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس کی تعلیمات سے جڑنے کا شوق پیدا ہوا ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے، بڑی مبارک والی بات ہے۔ تو اس کو سمجھا جائے، اور سمجھا جائے تو عمل کی نیت سے سمجھا جائے، جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل بھی کریں۔ یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام بھی کریں، پھیلائیں۔ یہ 5 حقوق قرآن مجید کے ہم پر عائد ہو۔ خیر، بہرحال سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ تو کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کا، تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن مصحف میں یعنی قرآن مجید کی تحریر کی بھی کتاب ہے، اس میں کہیں بھی اعوذ باللہ نہیں لکھی، تعوذ کہیں بھی نہیں۔ ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس حکم کے تحت ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔
اچھا پھر یہ سوال شاید ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ پھر اس کو بسم اللہ سے پہلے دیکھا کیوں نہیں گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے اس کو لے کر اترے تھے جن کے ارد گرد بھی شیطان بھٹک نہیں سکتا دور دور تک، انہیں تو نہیں بہکا سکتا، لہذا انہیں تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو بسم اللہ کے ساتھ ہی شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سکھایا اور جو لکھوایا وہ بسم اللہ ہی کے ساتھ لکھوایا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے پیچھے شیطان لگا ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ سے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں وہ رخنا اندازی نہ کرے، باتاں نہ ڈالے، بہکائے نہیں، ادھر ادھر بھٹکائے نہیں ہمارا ذہن کو، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں حکم دیا گیا اور ہمارے لیے مفید بھی، اور اس تعوذ میں ہے کیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کو پڑھتے اور سمجھتے ہوئے تمہارے لیے خطرہ کیا ہے، رکاوٹ کیا بن سکتی ہے، ایک بات، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، اس خطرے کو کیسے دور کیا جائے، دونوں باتیں ایک جملے میں بیان کر دی گئی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہمارے لیے شیطان مردود رکاوٹ بنے گا اس قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں، یہ رکاوٹ بنے گا، لہذا اس سے ہوشیار رہو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، پروٹیکشن میں آ جاؤ، اسی لیے کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں پروٹیکشن میں آتا ہوں، شرن میں آتا ہوں، میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ترجمہ سبھی کو معلوم ہوگا اس کا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یعنی بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تو اسلام میں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا یعنی شروعات اللہ کے ذکر، اللہ کے نام سے کرو، اس کی عادت بنا دو، تو اس سے بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کریں گے، یہاں تو تلاوت ہو رہی ہے، تو ہمارا ذہن بالکل صحیح کام کرے گا، صحیح سمت میں جائے گا، ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، ہمیں ہر کام میں عادت پڑی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اچھے ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، اب تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کرنا، لیکن اگر دوران خاصہ ہم کسی غلط کام کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری عادت پڑ گئی ہے بسم اللہ پڑھنے کی، تو فوراً شوق لگے گا، مجھے چوکا لگے گا، چڑکا لگے گا کہ کب وقت جا تو رہا ہے گناہ کرنے کے لیے اور اللہ کا نام لے رہا ہے، یا اگر پہلے یاد آ جائے گا غلط کام کے لیے جا رہا ہوں تو یا بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھ سکتا، تو ہمارا ضمیر، ہمارا ایمان جھنجھوڑے گا کہ کم وقت ایسا کام کر رہا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو گویا یہ بسم اللہ کی عادت ہمیں برے کاموں سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے روکے گی۔ ایک بڑا فائدہ یہ، پہلا فائدہ تو یہ کہ ہماری صحیح میں، ہماری کوششوں میں اللہ کی مدد شامل ہوگی، اور دوسرا یہ کہ بری باتوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا نام لے کر ہم اپنا ہر کام شروع کریں گے تو ہمارے کاموں میں برکت بھی آتی جائے گی۔ ہم کھانا کھائیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی، پانی پیئیں گے تو پانی میں برکت ہوگی، کاروبار شروع کریں گے تو اس میں برکت
لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اشرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت ہے۔ اب سورہ فاتحہ شروع ہوئی اور یہ دعا ہے، لیکن دعا مانگنے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ دعا یہ یوں نہیں کہ منہ کھولا اور جھٹ اپنا مدعا بیان کرتے اے اللہ ایسا نہیں مجھے یہ دے دو کر، جس سے مانگ رہے ہو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، تعریف و توصیف بیان کرو۔ چنانچہ پہلے حمد سے شروع، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہیں یا جن سے تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اس بقرے کو کہتے ہوئے گویا مخلوق پرستی کی جڑ کر دی، کیونکہ مخلوق میں ہم سب آتے ہیں، ساری کائنات آتی ہے، تو جس میں بھی جہاں بھی کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو وہ خوبی، وہ حسن، وہ کمال اس کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ تو حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یہ لہذا ہم کسی مخلوق کے ایسے گرویدہ نہیں بنیں گے جیسے اللہ کے ہونا چاہیے، اللہ کے دیوانہ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کمال نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، یعنی حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، یہ تعریف دی گئی ہے۔ تو جو بھی خوبی پائی جا رہی ہے وہ سب تو اللہ کی دین ہے، حقیقی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت سب سے پہلے جو صفاتی نام میں سے ناموں میں سے نام آتا ہے وہ رب آتا ہے۔ یعنی قرآن میں سب سے پہلے اللہ کی جس صفت سے ہمارا تعارف کرایا جا رہا ہے وہ صفت ربوبیت ہے۔ رب ہے وہ، اور تمام جہانوں کا رب کی معنی کیا ہے؟ رب کی ایک معنی تو پروردگار، پال میں پوسنے والا، نشو و نما دینے والا، اس معنی میں اردو میں بھی لفظ رب استعمال ہوتا ہے، لیکن اس رب کے صرف ایک معنی ہے۔ یقیناً اللہ نے پیدا کیا، اسی نے پرورش کیا، پروان چڑھایا، بڑھایا، یہاں تک پہنچایا، ڈیولپ کیا ہم کو، تو جو پرورش کرتا ہے فطری بات ہے کہ وہی تو مالک اور آقا بھی ہوگا نا۔ تو رب کے دوسرے معنی مالک اور آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے۔ اور جب مالک ہے تو تیسرے معنی رب کے آتے ہیں حاکم اور فرما روا، بادشاہ حقیقی، حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھنے والا اللہ تعالیٰ کائنات میں ان تینوں معنوں میں کائنات کر رہا ہے کہ وہ پروردگار بھی ہے، پالنے پوسنے پڑھانے والا بھی ہے، وہ ہمارا سب کا مالک اور آقا بھی ہے، اور حاکم اور فرما روا۔ اگر تھوڑا سا انگلش میں کہیں تو یوں کہ جو ماسٹر ہے یعنی مالک ہے وہی رولر بھی ہے، یہ ہے وہ بات۔ تو رب تینوں معنوں ہیں، وہ جو فرعون اور نمرود وغیرہ نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ انہیں دونوں معنوں میں کیا تھا، ورنہ کوئی انسان اس زمانے کا بھی پاگل انسان بھی یہ نہیں مان سکتا تھا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں جس سے میں پروان چڑھا۔ اس معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ ملک مصر کا مالک اور فرما روا آیا ہے، لہذا تم پر میری مرضی چلنی چاہیے، یہ دعویٰ۔ بہرحال تو رب العالمین وہ سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا رب ہے، چاہے وہ عالم انسان ہو، عالم ملائکہ، عالم جن، عالم حیوانات، نباتات، جمادات، زمین و
یہ الگ الگ عالم ہے، تو سارے عالموں کا رب ہے، رب العالمین. اب تعریف ہوئی اس کی. اس کے بعد کہتے ہیں الرحمن الرحیم. یہ دونوں قریب قریب ہم معنی لفظ ہیں، لیکن جب دونوں ساتھ آ گئے تو مطلب یہ ہوا کہ برابر مہربانی کرتے ہی چلے جانے والا. کوئی انسان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ مجھ پر کبھی کبھی مہربانی بھی کریں گے، کبھی آپ کا موڈ نہیں ہوگا تو نہیں بھی کریں گے، کب تک کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے کرتے کبھی نہیں سکتا. وہ ساری مخلوق پر مہربانی کرتے چلے جانا، تو ہمیشہ کرتے ہی چلے جانا، چلے جانے والا، اور بہت ہی محبت کے ساتھ بڑے بدل ٹھنڈی لفظ میں ہیں کہ بڑے ملک کر مہربانی کرنے والا ہے. جیسے ماں باپ بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. یعنی اس کی مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک لفظ الرحمن بول کر تشنگی باقی رہتی ہے، پیاس باقی رہتی ہے کہ اس کی مہربانیوں کا حق ادا نہیں ہوا، لہذا الرحیم کا لفظ اور اضافہ کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے رنگ کی تعریف کرنا ہو، بہت سفید ہو، بہت گورا ہو، تو پہلے کہہ لیں کہ بہت گورا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، کیا کہہ رہے تھے؟ بڑا گورا چٹا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا. اس کے بعد قرآن دیکھیے بیلنس کیسے بناتا ہے، توازن قائم کرنا. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. الدین، دین کے معنی بدلے کا ہے، یعنی جو کچھ کرو گے اس کا پھل بھی ملے گا، بدلہ. اور وہ یوم یعنی اس قیامت کے دن، تو اس دن کا تنہا وہی مالک بھی ہوگا. حساب کتاب صرف وہ لے گا، کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوچ لگانے والا نہیں ہوگا. فیصلہ آخری اسی کا ہوگا. اب دیکھیے بیلنس کیسا قائم ہو گیا. ایک طرف ہم اس کو بڑا مہربان، نہایت رحم والا کہہ رہے ہیں تو اس سے امید بھی بن رہی ہے، اور دوسری طرف مالک کے یوم الدین بھی کہا جا رہا ہے تو ڈر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمارا حساب بہت خراب نکلے اور وہ سزا دے رہا ہے، تو کوئی نہیں بچا سکتا. تو ایمان ہمارا امید اور خوف کے درمیان ہی ہے. صحیح، ایک طرف اللہ سے اچھی امید 50% آدھی، اور دوسری طرف اللہ کا خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو 50%، 50-50% یہ دونوں چیزیں ہوں تو ہماری زندگی کی گاڑی بہت اچھی چلے گی، آخرت تک چلے گی. تو مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی. اب اس کے بعد میں جس سے مانگ رہے ہیں اس کو کچھ دو. اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ تو ایک وعدہ تو دے سکتے ہو، ایگریمنٹ کرو اس سے. اصل میں مشرکین اپنے معبودوں سے مانگتے ہیں تو وہ ایک طرفہ ان کا معاملہ رہتا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے تمہاری عبادت کر رہے ہیں کہ تم ہماری بگڑی بناتے رہنا بس، لیکن ہم سے کچھ نہیں مانگنا. ہمیں کوئی حکم نہیں دو، ہمیں کوئی کسی چیز سے منع نہ کرنا، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، بس آپ ہمارے کاروبار چمکاتے رہو، ہم جو چاہیں وہ دیتے رہو. تو یہ یک طرفہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یوں کہو ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن مفعول کو مقدم کر دیا گیا ایاک نعبد، تو اس میں حصر پیدا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تعلق تجھ سے یہ ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہے. تو بزرگوں دوستوں، جس طرح رب کے تین معنی عربی زبان میں سمجھائے جائیں اسی طرح عبادت کے بھی تین معنی ہیں.
नंबर 1 पूजा और परस्तिश, यानी परस्तिश की पूजा की जितनी जाहिरी शक्लें हैं, सर झुकाना, माथा टेकना, हाथ फैलाना, घुटने टेकना, नाक रगड़ना, ये सब इबादत के हिस्से हैं। और किसी के नाम पर भूखा प्यासा रहना, किसी के घर के चक्कर लगाना, किसी के नाम की कुर्बानी करना, सर मुंडवाना, ये सब मन्नत मांगना, मुराद मांगना, ये सब इबादत पूजा और परस्तिश में आता है। तो पहले मानी के एतबार से भी ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तुझी को पूजने वाले हैं, तेरे सिवा किसी को नहीं पूजते, न पूजेंगे। मुजारे का सीधा है, तो हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने दे सकते हैं। ताल्लुक हमारा, हम अभी भी तेरी की इबादत करते हैं, आइंदा भी तेरी इबादत करते रहेंगे। ये आता नाम हो। तो पहले मानी पूजा और परस्तिश, दूसरे मानी इताअत और फरमाबरदारी। क्यों? अब हमने आपने मगरिब की नमाज अदा कर ली, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, अब हम बाहर निकले तो क्या अब हम उसकी इबादत के दायरे से बाहर हैं? नहीं है। हम 24 घंटे और फिर पूरी जिंदगी उसके बंदे ही तो हैं, और जब बंदे हैं तो बंदगी करनी है उसकी। तो नमाज के बाहर पूरी इबादत करेंगे उसकी, और वो क्या कि उसके एहकाम की पाबंदी करेंगे, इताअत करेंगे। मैं देख रहा था हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे को, और जब इस आयत पर पहुंचा सूरह यासीन की, ये अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों से फरमाएगा, आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमसे पुख्ता अहद ना लिया था कि शैतान की इबादत मत करना, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब जाहिर है कि शैतान की परस्तिश तो कोई भी नहीं करता। न तारीख से हम साबित कर सकते हैं कि किसी जमाने में किसी कौम ने या किसी इंसान ने हजरत शैतान का पुत बनाकर उसके आगे सजदा किया हो। सब लानत ही भेजते हैं पीछे। और अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि शैतान की इबादत मत करना। तो मौलाना ने हाशिए पर लिखा है, बड़ा अच्छा एक जुमला लिखा है, बहुत प्यारा जुमला। उन्होंने वहां लिखा कि इबादत से मुराद है इताअत मुतलका, यानी टोटल इताअत। मुतलकन आप इताअत करें, हर मामले में इताअत करना ताला ये इबादत। इस तरह हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत बन जाए। जब हम कारोबार कर रहे हो तब भी अल्लाह की एहकाम की पाबंदी करें, हराम से बचें, हलाल इख्तियार करें। जब घर में हो तो बीवी बच्चों के साथ अल्लाह से डर कर मामला करें। जहाँ भी हो कि मालूम करें कि अल्लाह ताला यहाँ क्या चाहता है, उसकी मर्जी पर चलना ही इसकी इबादत है। तो दूसरे मानी इबादत के हुए इताअत और फरमाबरदारी। और तीसरे मानी इसी से निकलते हैं बंदगी और गुलामी, ज़हनी और कल्बी गुलामी का ताल्लुक अल्लाह ताला से। तभी तो इताअत हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी जब तक हम अपने आप को उसका गुलाम न समझें। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं वाक़े से आपको बता दूं। हज़रत हुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, सब जानते होंगे शायद। तो उन्होंने कोई गुलाम खरीद के लाए, नौजवान गुलाम। तो बुजुर्ग बात पीछे जा करके उससे पूछा, मियाँ साहबजादे तुम कैसा खाना खाओगे? तो कहा जो हजरत खिला दें खा लो। कैसे कपड़े पहनोगे? जो हजरत पहना दे। कैसे घर में रहना पसंद करोगे? जहां आप डाल दें। तो कहने लगे कि तेरी अपनी भी कोई मर्जी है? तो बड़ा अच्छा जवाब। उसने कहा गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं हुआ करती, उसकी मर्जी वही होती है जो उसके आका की मर्जी होती है। हुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह रो दिए, खुदा की कसम तूने मुझे बंदगी सिखा
جس طرح تو نے آج اپنے آپ کو میرے سامنے ڈال دیا، اس طرح تو میں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کیا، اس کے سامنے نہیں ڈالا۔ تو نے سکھا دیا درس، میں اور تو اور سب اللہ کے بندے ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح ڈال دینا چاہیے، زبردست سرینڈر ہو جانا چاہیے۔ یہ ہم نماز میں یہ ہاتھ اٹھاتے نہیں چاہیے، یہاں سے اٹھا لیا اپنے ہاتھ، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ بغاوت اور نافرمانی کے ہتھیار میں نے بریک دیے، سرینڈر ہو جائے۔ جیسے کوئی ڈاکو سرینڈر کرتا ہے، کوئی بزرگ سرینڈر کرتا ہے، بس وہی چیز۔ آپ نماز کے ایک ایکشن کو دیکھیں اگر سے، تو اس میں ہمیں بہت تعلیم ملتی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے بندگی اور غلامی، تو تین معنی ہو گئے، پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، اور بندگی اور غلامی۔ ٹھیک، تو یہ تعلق ہمارا اے اللہ تجھی سے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دوسرا عہد ہم کرتے ہیں کہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا، یہ بھی تعلق ہمارا تیرے ہی ساتھ ہے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مادی مدد اور چیز ہے، جیسے آپ مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیں کہ میرے پیروں میں تکلیف ہے، یہ تو فزیکلی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر مدد جہاں یہ کوئی اسباب موجود نہ ہو اور اس وقت کسی کو پکارا جائے، وہ ہے مدد سے۔ تو ایسے مواقع پر صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، تو ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دو کام ہو گئے، اللہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی تعریف اور توصیف بیان ہو گئی، اس سے ہم نے عہد و معاہدہ بھی کر دیا، ایگریمنٹ کر دیا۔ اب دعا، تو ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دنیا کی بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سپر والی دعا میں سب سے اونچی دعا، سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ آپ کہیں گے آکسیجن، صحیح، یا کھانا یا پانی، یہ سب ضرورت ہے، لیکن ان سے بھی ضروری ایک چیز ہے، کیونکہ دنیا میں ہم ہر چیز مل جائے لیکن اس کے برتنے کا طریقہ نہ معلوم ہو تو سب بیکار ہو، ہے نا؟ اسی کا نام ہدایت ہے۔ لہذا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، رہنمائی، راستہ معلوم ہو جائے، اس پر چلنے کی توفیق بھی مل جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس کو چلا بھی دونوں باتیں ہیں، پہلے تو ہم دیکھیں گے نا، معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلسلہ و سلسلہ یہاں تک آ گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے تلاش کریں اللہ کی کتاب میں۔ تو بہرحال اس بحث میں نہ پڑھیں کہ صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے، دکھا دے یا چلا دے، ہم کہتے ہیں دونوں آئیں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ہستیوں کے پاس بھیج دیا، بڑی بڑی ہستیوں کے پاس، کہ ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے وہ جن پر تیرا انعام ہوا، اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھا دے۔ اس کی تشریح بھی قرآن میں موجود ہے، کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء کی آیت ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ نمبر ایک نبیین یعنی پیغمبر، سب سے ٹاپ پر وہی ہے، ان کی پیروی کرو۔ من النبیین والصدیقین کے بعد صدیق ہیں، یعنی وہ لوگ جو انتہائی راست باز، انتہائی سچے، سچائی کو ماننے والے، سچائی کو ماننے میں بالکل دیر نہ کرنے والے، اور پھر شہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اور اللہ کے دین کی اپنے قول اور عمل سے دنیا میں گواہی دینے والے
یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون وغیرہ قارون، یہ اللہ کے غضب کے حقدار تھے کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کی نہیں مانی، ان کے راستے سے بچا لے، اور اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا، یعنی جنہیں راستہ ملا پھر انہوں نے گم کر دیا، یہود و نصارہ کی طرف اشارہ، ان کے راستے سے بچا لیا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں، انہی گم کردہ راہ اقوام کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، جس سے ہم نماز میں بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اور عملاً ہم خود جو ہے وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کوئی برتھ ڈے پارٹی بنا رہے ہیں، کوئی تمام چیزیں، یہ مثال ہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ دعا کی اللہ رب العالمین سے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ پھر الف لام میم سے لے کر والناس تک ہمارے سامنے پورا قرآن رکھ دیتا ہے کہ میرے بندے، جو ہدایت تم نے مانگی تھی، کوئی پورا قرآن ہے، پوری کتاب ہے، اس کو پڑھو اور سمجھیے، دھیرے دھیرے سمجھ لو اور سمجھتے جاؤ اور اس پر عمل کرتے جاؤ۔ تو بہرحال یہ رہا سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف، ترجمہ ایک بار پھر سن لیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے میں ترجمہ رب کر رہا ہوں، صرف پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں، ذہن سے اتر گئی کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی صفت سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا وہ رب کی ہے، یعنی کوئی انجانی ہستی کی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ وہ تمہارا پالنہار ہے بھائی، اسے تمہارا رشتہ ہے، لہذا اس سے معاملہ ہونا ہے۔ تو مالک یوم الدین وہ بدلے کے دل کا تنہا مالک ہے، کوئی اس کے فیصلے کے درمیان کی سپریمو وہی ہے، کہیں اپیل نہیں ہو سکتی، کوئی وکیل نہیں ملے گا کہ تمہاری پیر نہیں ہے، تو اس سے ڈرو بھی اور اس سے اچھی امید بھی رکھو، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، کرتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا، نہ ان کا کہ جو تیرے غضب میں گرفتار ہوئے، اور نہ ہی ان کا راستہ جو راستہ پا کر گم کر دیا، انہوں نے خود بھول گئے، گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آمین کہو، یہ اس پر دیر ہے، مطلب یہ کہ اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، ہماری دعا قبول ہو، تو یہ آمین، اسی لیے ہم نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر تو خیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ اس طرح ترجمہ و تشریح جو آپ کے ذہنوں میں رہ گئی ہوگی، اب آپ جب پڑھیں گے یا سنیں گے امام صاحب کو پڑھتے ہوئے، تو جو نماز میں ہم لوگ بھٹکتے ہیں نا، وہ بھٹکنا بھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ، دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اگر اس کے دھیرے دھیرے ایک ایک دو دو جملوں کے معنی یاد کرتے جائیں تو وہ سارے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتے جائیں گے، پڑھ رہے ہوں گے اور دماغ میں سارے معنی گھوم رہے ہوں گے، تو روزانہ ہم 5 وقت اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، پھر شیطان کی چل نہیں پائے گی انشاءاللہ ہمارے اوپر۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں قرآن مجید سے ابھی بھی غافل ہیں، اے اللہ انہیں اس غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، کہ سب لوگ اپنے
اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑے، عمل کا رشتہ جوڑے، اور عمل کا رشتہ تبھی جڑے گا کہ پہلے انہیں سمجھ بوجھ عنایت فرما، اس کا احساس عطا فرما کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو قرآن سے دور ہے، اس کی تعلیمات سے دور ہے۔ اے اللہ اس دوری کو ختم فرما دے، خدایا ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہماری تمام جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہم کو اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل فرما، اور آپ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما کہ ہم تیرے پیارے محبوب کے اوپر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نہیں بس